عبرانیوں 6 باب پہلی آیت۔ پس مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مسیح یسوع کا اطمینان اور سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آج کی آیت عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط تھا۔ 6 باب پہلی آیت میں تھا کہ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر، یعنی کہ جو کچھ بھی ہم نے بچپن سے اب تک جو کچھ بھی کلام مقدس کے مطابق یسوع مسیح کے بارے میں جانا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ جو کوئی بھی مسیح یسوع میں ابتدائی تعلیم حاصل کر چکا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مزید ایجوکیٹ ہو اور مزید ان باتوں کو جانے جو ان کو ایک ایسے راستے پر ایک انوکھی بات کے لیے، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ کے قدموں کو رہنمائی بخشیں۔ کلام کے اندر الفاظ ہماری زندگی کو تقویت بخشتے ہیں۔ لکھا ہے کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ کمال کا مطلب ایک انوکھا کام ہونا، انوکھی بات ہونا، انوکھی چیز ہونا۔ انوکھی بات کی طرف ہمارے قدموں کا بڑھنا خدا ان کو پسند ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یسوع مسیح اپنے کلام کے مطابق ایک کامل چال چلن دیتا ہے، کامل زبان دینا چاہتا ہے اور کامل راہ پر چلانا چاہتا ہے، اور ہمیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جس کے صلہ سے کہ ہم کامل بنتے ہیں۔ اور اگر جب ہم کامل بن جاتے ہیں تو یقیناً ہم ان تمام باتوں اور آزمائشوں اور طرح بطرح کی جب ہم آزمائشوں میں جاتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ کمال خوشی کی بات سمجھو، کیونکہ جب ہمارے اعضاء جو بدی کی پہچان میں بھی شامل ہے، ہر طرح کی نیکی کے ذریعے ہم جو ہے وہ بدی پر غالب آتے ہیں، اور آخرکار ہمارے اعضاء ان تمام باتوں کے لیے استعمال ہوتے ہوتے ہمارے حواس اس قدر تیز ہو جاتے ہیں کہ ہم نیک اور بد کی پہچان میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آتے ہیں۔ ہمیں ایک اپنے قدموں کو 2023 کے اندر جتنے بھی لوگ سنڈے اسکول کے اندر ہیں، یوتھ منسٹری میں ہیں یا مختلف طرح کی منسٹریز کے اندر کام کریں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس سے آگے دیکھیں کہ ہمارے لیے خداوند نے آگے بہت کچھ رکھا ہے، کیونکہ ابتدائی باتوں میں تو سب کچھ ہے، کیونکہ اس سے تو خدا نے ہمیں روشن کر دیا، لیکن خدا چونکہ نور ہے اور ہم نور کے فرزند ہیں، لہٰذا خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ نور کی مانند چمکتے رہیں، اور اس دنیا کے آخر زمانے کے اندر، بے دینی کے دور کے اندر، برگشتگی کے دور کے اندر، اور مخالف مسیح جو کہ آنے والا اور بہت ساری جگہوں پر آ چکا ہے اور ہم میں سے ہی ہوگا، تو ہمیں ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے کلام کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو جسم کے اعتبار سے ہمیں دکھ اٹھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند ایسا چاہتا ہے۔ اور جب ہم اپنی جسمانی خواہشات کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو یقیناً ہماری روحانی خواہشات جو ہیں وہ ترقی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اس راہ پر چل رہے ہیں تو یقیناً خدا ہمارے اندر کلام کے اس بیج کو بو رہا ہے، جو کہ جب وہ پک کر سامنے آئے گا تو وہ گیہوں کے دانے ہوں گے، اور وہ ایسی باتیں اور ہمیں ایک ایسا انسان بنا دیں گی، ہماری کردار کو اس قدر نکھار دیں گی کہ خدا ہمیں اپنی بادشاہی کے اندر ویلکم کرے گا۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور صرف ہم نامی مسیح رہتے ہیں یا پھر ابتدائی باتوں کو پکڑ کر رہتے ہیں اور ان باتوں کو جاننے کی طرف نہیں اپنے قدم بڑھاتے جنہیں جاننا ہمارے لیے اس آخر زمانے میں جاننا بے حد ضروری ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس قدر مضبوط رکھنا ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں سن کر یا لوگوں کی باتوں سے گمراہ نہ ہوں، کیونکہ خدا ہمیں اس سے بچانا چاہتا ہے اور خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ اور کلیسیا کے ممبر ہونے کے ناطے سے بھی ہمیں کلیسیا کے اندر مسیح کا عضو بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح ہمارا سر ہے اور ہم سب مل کر اس کے بدن کو ترقی دیتے ہیں۔ ہم سب انفرادی طور پر جانتے ہیں کہ ہم اعضاء ہونے کے ناطے کیا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ جس کا جو بھی کام ہے
وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ کر لے، وہ جان لے کہ میں مسیح کے بدن کا کون سا حصہ ہوں۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ اس آخر زمانے میں جب کہ وقت پورا ہونے کو ہے اور طرح طرح کی آزمائشیں اور مشکلات اور زوروں سے آنے والی ہیں، تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کوئی خدا کے کلام کی طرف دیکھے گا اور کمال کی طرف اپنے قدم بڑھا چکا ہوگا، میرا ایمان ہے کہ وہ ان تمام باتوں کے واقع ہونے سے پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ خداوند اس کے ساتھ ہے۔ ہمیں بھی اس بات کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس سے بڑھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی آج تک کیا اور روٹین میں کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کر اور بڑھ کر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے قدموں کو اس طرف بڑھانے کی ضرورت ہے جہاں سے ہمیں ایک ایسی بات کا پتہ لگے یا ہم اس پر چلنے کے وسیلہ ایک ایسی منزل کو پائیں جو خدا نے ہمارے لیے آسمان پر تیار کی ہے۔ تو اس کا راستہ زمین سے ہی نکلے گا، اور زمین پر اس طرح سے نکلے گا کہ ہم زمین پر رہ کر اپنے آپ کو خداوند میں ہمارا چال چلن، ہمارا رکھ رکھاؤ کیسا ہے، یہ تمام باتیں جو ہے ان کاؤنٹ ہوتی ہیں ہماری کمال کی طرف قدم اٹھانے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کی فرما برداری کے اندر لائیں اور خدا کے نام کو جلال دیں، کیونکہ خداوند ایسا ہی چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے اندر سے اونٹ کٹارے پیدا ہوں، اور جب ہمارے اندر سے فصل کاٹی جائے تو وہ کانٹے اور اونٹ کٹارے ہوں، بلکہ خداوند کہتا ہے جب کٹائی ہو تو ہم پھلدار نکلیں، ہمارے اندر ہر ایک وہ پھل لگا ہو جو روح کے وسیلہ سے ہم میں لگنا ضرور ہے۔ اور ہر ایک شخص کا جس کا خدا کے ساتھ اچھا رشتہ ہے وہ یقیناً پھلدار ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہ پر لگا ہے جہاں پر اسے ہر موسم میں اس کے اوپر جو ہے خدا کی برکت ہوتی ہے۔ کبھی خزاں کو وہ دیکھتا نہیں، کبھی وہ بے پھل رہتا نہیں۔ جو کوئی خدا کے نزدیک ہے، خدا کے کلام کے ساتھ جڑا رہتا ہے، خدا کی گہری باتوں کو سمجھنے کا فضل خدا انہیں دیتا ہے۔ جب ہم خدا کی طرف بڑھتے تو یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر ہم کمال کی طرف بڑھتے اور پھر ہم کمال ہی کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم بھی کمال کریں اور کمال کی حد کو پار کر دیں، تاکہ جس طرح ہم کہتے ہیں ہمیں علیشا بننا چاہیے، ہمیں ایلیا بننا چاہیے، ہمیں موسیٰ کی مانند، ہمیں داؤد کی مانند ہونا چاہیے، تو ان کی حالات زندگی پر بھی اگر آپ غور کریں تو انہوں نے کمال کی طرف جب قدم اٹھائے تو انہوں نے سب سے پہلے تو انتظار کیا، اپنے وقت کا، اپنی باری کا انتظار کیا، اور جب ان پر وہ وقت آیا تو اس بیچ بھی انہوں نے اپنے خدا کی آواز سننے سے انکار نہیں کیا، اپنے خدا کی بات کو مانا، اور جہاں جہاں انہوں نے بھی نہیں مانا تو یقیناً ان کی زندگی میں بھی خدا نے کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے پھر کتنی مشکلات ہوئیں، لیکن تو بھی خدا نے انہیں پھر ایک بار اٹھنے کا فضل دیا، کیونکہ اس کی الہی مداخلت ہمیں بچا سکتی ہے۔ کمال کی طرف جب ہم قدم بڑھاتے ہیں تو خدا کی الہی مداخلت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ جس طرح مقدسہ مریم نے جب کنواری ہو کر ماں بننا قبول کیا تو خدا نے الہی مداخلت کو بھیجا، اور یوسف کو اس کا شوہر ہونے سے وہ نہیں ڈرا، اور اس کے ساتھ اس نے اس روح القدس سے پیدا ہوئے بیٹے یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے سے نہیں ڈرا، کیونکہ خدا کی الہی مداخلت تھی۔ اس لیے آئے میرے عزیزو، خدا کی الہی مداخلت کو لینے کے لیے ہمیں کمال کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانا ہے، تاکہ جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً خدا کا اطمینان اور اس کی تسلی ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارے لیے وہ راہ ہوگی جس پر ہم چل کر خداوند سے مل سکتے ہیں۔ یقیناً وہ راستہ سکڑا اور تنگ تو ہوگا، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اس کے بعد یسوع ہمیں ملے گا، اور اس سب راستے میں بھی یسوع ہمارے قدموں کو اور ہمارے ہاتھوں کو تھامے رکھے گا۔ ہمیں ہر ایک مشکل میں اس کمال راہ میں جب ہم قدم بڑھائیں گے تو یقیناً خدا بھی ہماری رہنمائی کرے گا، اور ہمیں حوصلہ بھی دے گا، تسلی بھی دے گا، اور اطمینان کا سرچشمہ یسوع ہے، وہ ہمیں اطمینان بخشے گا۔ میرے عزیزو، آج کے کلام کے اندر ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں کبھی بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف کافی نہیں کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے، بلکہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو آنے والی زندگی ہمارے لیے ایک خوشی کا پیغام ہوگی،
اور اگر آج ہم نے کلام کو بڑے غور سے سنا ہے اور سننے والے کان بھی تھے خداوند نے دیے ہیں، تو اس کے وسیلہ سے ہم اس کی ابدی بادشاہی کے لیے اس راستے کو، اس کمال راستے کو اپنائیں گے اور ان قدموں کو بڑھائیں گے جس کے وسیلہ سے ہم ایک انوکھی بات کو ہماری زندگی کے لیے خداوند نے رکھی ہماری زندگی میں ضرور ہوگی۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو خداوند بے حد برکت دے، آمین۔